رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تمام قسم کی تعریفات، عبادات، بزرگی اور بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے. فقط جاء اشراطها، قیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو کیا اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی وقت ہے؟ اس آیت کریمہ میں، سورہ محمد کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت اچانک آنے والی چیز ہے، لیکن اس قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں آ بھی چکی ہیں اور آنے والی بھی ہیں. بہت سی نشانیاں نظر آ چکی ہیں اور بہت سی نشانیاں نظر آنے والی ہیں. لیکن جو شخص ان نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتا تو تب قیامت سامنے جب آئے گی فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت کو دیکھ کر یا چھوٹی قیامت موت، اپنی انسان موت کو دیکھ کر پھر نصیحت پکڑے تو پھر وہ نصیحت پکڑنے کا فائدہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کمال مہربانی اور اپنی رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت یوں بھی دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی قیامت موت اور بڑی قیامت دونوں کا وقت جو ہے وہ انسان کے اوپر ظاہر نہیں کیا. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ تو موت کا ایک یقینی ٹائم بتایا ہے آدمی کو اور نہ ہی قیامت کا یقینی وقت بتایا ہے. اس لیے کہ علماء اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر خبر دے دی جاتی کہ مثال کے طور پر تیری عمر 60 برس ہے تو پھر وہ 59 برس غفلت کے اندر رہتا، خوب جی بھر کے گناہ اور عیاشی کرتا کہ ٹھیک ہے جب آخری سال آئے گا تو توبہ کر لو. بھائی قیامت سامنے، موت کو سامنے دیکھ کر جب ہچکی گلے میں پھنس جائے اس وقت تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس سے 2-3 مہینے پہلے تو کر سکتا ہے نا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے کہ یہ غفلت کی زندگی نہ جیے، شیطان کی گرفت میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، برائیوں سے دور رہے، نیکیوں کی اس کے اندر سبقت پیدا ہو جائے کہ اسے پتہ نہیں کہ موت کا کیا وقت ہے، اس لیے کہ ہر وقت توبہ کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یہی انسان کا اصل امتحان تھا اور یہی اس کا زندگی کا مقصد تھا کہ پوری زندگی تقویٰ کے جو معیار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ موت کا جو وقت ہے وہ مخفی رکھا. اسی طرح قیامت کا وقت بھی اللہ رب العزت نے مخفی رکھا. لیکن قیامت کی نشانیوں کا علم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سب کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے اس بیان میں یہی قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا ذکر کیا جائے. دیکھیں
اللہ رب العزت سے جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچایا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، توحید، ان سب چیزوں کو پہنچانے کے بعد قیامت تک کے حالات اور قیامت کے بعد کے حالات، حشر، جنت اور جہنم کے حالات، ان سب کو تفصیل سے بتا دیا، قیامت کی نشانیوں کو بھی بتا دیا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اکثر ہم قیامت کی نشانیاں سنتے ہیں، لیکن ان نشانیوں کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس مضمون کی ابتدا سے پہلے ہم اس علم کے فائدے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچ لیں۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں بحث بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا یہ قیامت کی نشانیاں محض سننے اور مزے لینے کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا یہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بڑا دلچسپ موضوع ہے لہذا ہر شخص توجہ سے سنتا ہے؟ نہیں، اس لیے نہ تو حدیثوں میں جب بیان کی گئی ہیں، نہ علماء محدثین نے اس کو جمع کرنے کا یہ مقصد بیان کرا۔ وہ بتاتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان بڑی قیامت کی تیاری کرے۔ جو اصل قیامت ہے اس کے لیے وہ تیار رہے، شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اصل قیامت اور بڑی قیامت، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور باخبر رہو کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اصل قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہر شخص کے ساتھ ایک قیامت لگی ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامت، جس شخص کی موت واقع ہو گئی، جس کا آخری وقت آ گیا، اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ اب وہ کسی اور قیامت کا منتظر نہیں، اس کا سب کام شروع ہو گیا، اس کی اخروی زندگی شروع ہو گئی، اس کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب یہ دو قیامتیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، تو ان دونوں قیامتوں کی تیاری کرنے کے لیے، فکر مند ہونے کے لیے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ان علامات کو بیان کیا جاتا ہے، ان نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی بڑی حقیقتیں، دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ شخص جو مسلمان نہیں بھی ہے، کافر ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جو ایتھیسٹ ہیں، منکر خدا ہیں، کسی کو نہیں مانتے، نہ یہودی ازم، نہ عیسائی ازم، نہ مسلمان، کسی کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بس انسان یوں ہی پیدا ہو گیا، ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کے بعد انسان آ گیا۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان فانی ہے، سب مانتے ہیں کہ انسان کے اوپر فنا آئے گی، یہ انسان ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر موت تو آتی ہے، اور اس کائنات، اس زمین و آسمان کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ بھی فانی ہے، یہ بھی ختم ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب اس کا بھی دی اینڈ آ جائے گا۔ تو دو حقیقتیں ہیں، اس کو سب مانتے ہیں۔ اسی حقیقت کی تیاری کے لیے انسان اپنی موت کی تیاری کرے اور آخرت کی زندگی یعنی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت کے دن میدان حشر کے اندر
جو حساب دینا ہے اس کی تیاری کرے، اس کے لیے علامات قیامت کا علم بہت فائدہ دیتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الخبر کالمعائنہ، کہ ایک ہوتی ہے خبر آنکھوں دیکھی اور ایک ہوتی ہے خبر سنی سنائی، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم سنیں کہ فلاں مقام پر زلزلہ آ گیا ہے تو وہ ہماری حالت پیدا نہیں ہوتی دل کی۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے سامنے کوئی بلڈنگ نیچے گر گئی تو جو ہماری کیفیت ساری ہوتی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیس الخبر کالمعائنہ، آنکھوں دیکھی جو صورتحال ہے وہ اور ہوتی ہے، اور سنی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی نشانیاں جب ہم سنتے ہیں ہماری اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اس نشانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں، روز صبح شام دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ بھی تو نشانی، یہ بھی تو بات ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو پھر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان بالآخرت پہلے بھی ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت نے جو آخرت کا دن بنایا ہے اس کے اوپر ایمان ہمارا پہلے بھی ہے، لیکن جب نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اوپر ایمان لاتے تھے، اللہ کی ہر طاقت پر ایمان لاتے تھے۔ مردوں کو اللہ رب العزت کیسے زندہ کرے گا قیامت کے دن، اس پر بھی ایمان لاتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم تؤمن، تم ایمان نہیں لاتے اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں اللہ، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مزید مطمئن ہو جائے گا جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو لے کر آؤ، جب وہ پرندے تمہارے ساتھ گھل مل جائیں، مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دینا، پھر ان کو بلانا، پھر وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت تمہیں دکھائے گا کہ مردہ ہونے کے بعد کس طریقے سے زندہ ہوا جائے۔ تو جو قیامت کی نشانیاں ہیں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر قیامت کے دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نبی ہونے پر، ان کی ہر خبر کی سچائی پر ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دور اور یہ علامت قیامت کی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو پھر مومنوں کا جو کام ہے نا، وہ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ کہیں ہاں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا۔ صدق اللہ ورسولہ، واقعی اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادوہم الا ایمانا وتسلیما، لوگوں کا ان نشانیوں کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کر مزید ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اچانک دنیا پر قیامت برپا نہیں، بلکہ اس اچانک آنے والی قیامت سے پہلے بے شمار نشانیاں دکھائیں تاکہ اب سمجھ آئے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ بے شمار نشانیاں، چھوٹی نشانیاں اور بے شمار بڑی نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ دلوں، ہمارے جو انسانی دل ہیں وہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان فتنوں کا علم اور نشانیوں کا علم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، تو ہمارے دل ان فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے نفوس جو ہیں تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، ہماری انسانوں کی تربیت اور ہماری اولادوں کی تربیت، سارے پہلو ان نشانیوں سے اجاگر ہو جاتے ہیں
اور ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان فتنوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ لیتے، عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر لیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، اصل زندگی جو ہے، اصل زندگی جو جنت کی زندگی ہے، اس اصل زندگی کے حقیقی ہونے پر ہمارا ایمان اور یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی فکر دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر، سن کر اور پڑھ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر کہ ہاں واقعی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی اگر لوگ سمجھنے لگ جائیں تو یہ کھیل تماشے کیا ہیں، یہ دنیا کی رنگینی کیا ہے، یہ جو ہماری نوجوان نسل موبائل فون کے عذاب میں دھستی چلی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، بلکہ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مہربان مشفق باپ کی طرح کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، فتنوں سے، شیطان کی چالوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر صحابہ کو تربیت اور تعلیم کے ذریعے قیامت کی نشانیوں کو بتایا، تاکہ وہ ہر دور میں آنے والے ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار کریں۔ تو آپ سمجھیں، بڑا غور و فکر کا مقام ہے کہ اتنی عظیم چیز ہے کہ جس سے آخرت کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، اس دنیا کی زندگی کے کھیل تماشے ہونے کا بالکل یقین ہو جاتا ہے، دلوں میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بڑی اہم ہے، ان کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا بیان کرتے تھے تو محض وہ جمعہ کا بیان نہیں ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی رگیں پھول جاتی تھیں، آپ ہمیں ڈراتے تھے۔ کس چیز سے ڈراتے تھے؟ ظاہر بات ہے ان فتنوں، ان گناہوں سے ڈراتے تھے، ان قیامت کے نزدیک آنے والے بڑے بڑے عذابوں سے ڈراتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کے جو بیانات تھے ان کا جو نچوڑ صحابہ سنتے تھے، پھر انہوں نے ہمیں بیان کیا، اس میں یہی چیزیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بشیر ہیں وہاں نذیر بھی، اگر آپ خوشخبری دیتے تھے تو آپ ڈراتے تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ علامات قیامت کا جو بیان ہے اس میں سراسر نذیر ہی نذیر ہیں، ڈراتے ہی ڈراتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہی بات بیان کروں گا کہ ہم تھوڑا سا فکر پیدا کریں گے، تھوڑا سا ڈر اپنے اندر پیدا کریں گے، اور چاروں طرف کی دنیا کو دیکھیں گے کہ اچھا یہ بھی فتنے تھے، یہاں بھی ہم برباد ہو سکتے تھے، یا یہاں برباد ہو رہے ہیں، دین بھی جا رہا ہے، دنیا بھی ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی دو نشانیاں بڑی بڑی، ایک علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، بڑی بڑی علامات، وہ بعد سے بیان کی جائیں گی، اور ایک علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات۔ وہ جو چھوٹی علامتیں ہیں ان میں بے شمار ہو چکی ہیں، اور بے شمار اس دور میں موجود ہیں، اور بے شمار آئندہ دور کے اندر آنے والی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر اور قیامت کو بالکل اس طرح جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، ایک انگلی تھوڑی بڑی ہے اور ایک انگلی چھوٹی ہے، لیکن ایک دوسرے کے قریب ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اللہ کے، تو آپ کی آمد، آپ کا آنا اور آپ کے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمانا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد اب سمجھ لیں کہ قیامت قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا میں نور توحید کا پھیلنا، اس بات کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا۔ تو اب ہم سمجھ جائیں کہ اب قیامت کے قریب ہم بہت قریب پہنچے، اب وقت ختم سے ختم ہوتا چلا جا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو سن 637 عیسوی کو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ پھر دوبارہ 1178 عیسوی کے اندر اب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے دور میں یہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا گیا۔ پھر سن 1100 سے لے کر 1900 تک مسلسل 800 سال یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ 19ویں صدی کی شروع میں 100 سال ہو چکے ہیں تقریباً، یہ دوبارہ عیسائی اور یہودی قوتوں نے مسلمانوں سے چھین لی۔ اب اس حدیث کے مطابق اور بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قیامت سے پہلے اہل ایمان انشاءاللہ دوبارہ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ وہ جو دوبارہ بیت المقدس فتح ہوگا تو پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اب ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم مسلسل حدیثیں بیان کریں گے، لہذا ان کو غور سے سننا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین کے بڑے بڑے حصوں میں خسف زمین دھسا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، اس قسم کے زلزلے ہوں گے کہ پورا شہر یا زمین دھس جائے گا۔ اس کو لینڈ سلائڈنگ بھی کہتے ہیں، فلاں علاقے میں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، فلاں علاقے میں پہاڑ گر گیا، اتنے گاؤں اتنے علاقے برباد ہو گئے۔ لیکن یہ بہت چھوٹی سطح پر ہے۔ جب یہ لینڈ سلائڈنگ بڑی سطح پر ہوگی تو پھر یہ قیامت کی ایک بہت بڑی اور خوفناک نشانی ہے، کیونکہ جو دھس گئے وہ دھس گئے، پھر ان کی گاڑیاں، پھر ان کے گھر، پھر ان کے بلڈنگیں، سب کچھ زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ وہ مسخن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ چہرے مسخ ہو جانے سے دو مطلب ہیں، چہرے کی شکلیں جو ہے نا بگڑ جائیں گی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی چہرے حقیقتاً بندر جیسے، خنزیر جیسے، گدھے جیسے ہو جائیں گے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتاً نہیں مانن ان کے چہرے بہت بگڑ جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو کسی کو غصے میں جب یہ کہتا ہے کہ تم بالکل گدھے جیسی حرکتیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ کان بڑے بڑے گدھے کی طرح ہو گئے، بلکہ تمہارے جو کرتوت ہیں نا، تمہارے جو کام ہیں وہ بالکل گدھے جیسے۔ تو یہ ہوتا ہے مانن گدھے جیسا بننا، حقیقتاً تو نہیں بنا۔ تو لیکن ان حدیثوں کا دو مطلب ہے، اب دونوں علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ حصی طور پر حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی شکلیں بدل جائیں، اور اس کی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ شکلیں اپنی بدل لیں۔ جس طرح میک اپ کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ اپنے منہ پر میک اپ کر کے جانور، شیر، چیتا، کوئی نہ کوئی شکل بنا لیتے ہیں۔ ماسک چاروں طرف آپ کو نظر آئیں گے، وہ چہرے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی بڑی شکل یہ ہے کہ جو موبائل پہ ایپس ہوتی ہیں جس سے آدمی اپنی تصویر بدل لیتا ہے، شکل بدل لیتا ہے، کوئی کیسی شکل بنا رہا ہے، کوئی کیسی شکل بنا رہا ہے، تو پھر یہ حقیقتاً گدھے جیسی شکلیں تو نہیں ہیں، لیکن مانن ان کی حرکتیں گدھے جیسی۔ یہ جو انسان نوجوان نسل کی حرکتیں اور کرتوت ہوں گے بالکل جانوروں جیسے، بلکہ کبھی کبھی تو جانور بھی وہ کام نہیں کرتے جو یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو چہرے کی شکلیں بدل جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بات
کہ لوگ اپنی شکلیں بدلتے ہیں، بڑی کوششیں کر کے جو اللہ رب العزت نے ان کو شکل دی ہے، چہرہ دیا ہے، بال دیے ہیں، ان کو وہ بال عجیب طریقے سے کٹوائیں گے، بیچ میں سے کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں گے تاکہ وہ لگے کہ واقعی یہ کسی ہندو ہے، یا واقعی یہ کسی یہودی یا عیسائی یا کوئی کافر کی شکل ہے، اور وہ مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل عجیب شکل بنا کر اپنے آپ کو بگاڑ لینا، جو اللہ رب العزت نے ان کو حالت دی ہے اس حالت سے وہ بگاڑ لیں، اور اس بگاڑنے کے لیے وہ خود تیار ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آپ نے فرمایا کل سن، تیسری بات یہ ہوگی کہ پتھر کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی آسمان سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول انولکو وفینا الصالحون، پتھروں کی بارش ہوگی، کیا ہم برباد ہو جائیں گے سارے؟ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب زنا کاری عام ہو جائے گی، نکاح کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور بدکاری پھیلتی چلی جائے گی، تو پھر ہلاک ہی ہوں گے اور کیا ہوگا؟ پھر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اور ابھی یہ 2019 کے اندر اٹلی کے ایک شہر میں باقاعدہ آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پتھروں کی بارش کی فلورس شہر کے اندر، لیکن وہ ایک چھوٹے سے مقام پر۔ اب یہ نشانی نظر آئی، اب ہوگا جب جیسے جیسے دنیا آگے شیطان کے جال میں پھنستی چلی جائے گی، جیسے جیسے بدکاری اور بے حیائی عام ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے نکاح کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، مہنگا سے مہنگا کام نکاح بن جائے گا اور گناہ بہت سستا ہو جائے گا، تو پھر یہ پتھروں کی بارش ہوگی۔ اور آپ یاد رکھیں پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں مسلمان ملکوں کے اندر بھی اور اپنے ملکوں کے اندر بھی کوشش کرتی ہیں ہمیشہ کہ بھائی ان کے اندر یہ گناہ عام ہو جائے۔ ٹک ٹاک پہ حکومت نے پابندی لگائی، ساری دنیا پریشان۔ چائنا نے کہا بھائی کیوں پابندی لگا رہے ہو، کھولو اس کو، کھول دیے۔ آپ اپنے ہر دیوار کے اوپر عورتوں کی تصویر بنائیں گے، آپ ہر چوک کے اوپر بڑی تصویر لگائیں گے جس میں کسی نہ کسی عورت کی تصویر ہو، چاہے وہ کپڑے کی مارکیٹنگ کرے، چاہے وہ شیمپو کی مارکیٹنگ کرے، لیکن اب ان تصویروں کو چاہیے۔ اور یہ واقعی ڈیمانڈ آتی ہے، اس ڈیمانڈ کو ہماری حکومتیں پوری کرتی ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس میں عورت کی ذلت ہے، سامان بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب بے حیائی اور بدکاری عام ہوگی تو پھر پتھروں کی بارش بھی عام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، حضرت انس کو فرمایا، لوگ ایک شہر بنائیں گے جو اب شہر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ شہر نہیں تھا، آپ نے فرمایا لوگ ایک شہر آباد کریں گے، اس کا نام بصرہ ہوگا، اور بعد میں واقعی وہ شہر بنایا گیا، اس کا نام بصرہ ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور سچے نبی ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شہر میں پتھروں کی بارش ہوگی، اس شہر کے لوگوں کی شکلیں بندر جیسی ہو جائیں گی۔ بعض علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پتھر کی بارش ہونے سے مراد بمباری بھی ہو سکتی ہے، آسمان سے بمباری ہوتی ہے، جہاز ایک دوسرے پر بم گراتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ واقعتاً پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت کے قریب ایک نشانی یہ ہے، جب فتنوں کا ذکر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم اور نالج دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے دادا پردادا کو جو 100 سال میں بات سمجھ میں آتی تھی نا، وہ پرائمری کے چھوٹے سے بچے کو وہ بات پتہ ہے، علم بہت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علم اڑ جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے نا، سچا علم ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے ماں باپ کی عزت بڑھتی ہے، جس سے انسانی قدریں پھلتی پھولتی ہیں، وہ علم جو ہے نا قرآن اور حدیث کا، وہ علم اٹھ کر چل جائے۔ اور وہ علم کیسے اٹھے گا وہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ آپ صبح آئیں تو آپ کے گھر میں جو کتابیں ہیں وہ غائب ہو جائیں، اور لائبریریاں آپ کی
غائب ہو جائیں. نہیں، علم ہے، کتابیں ہیں، لیکن ان کو پڑھنے والے دنیا سے چلے جائیں. علم سیکھنے سکھانے والے علماء دنیا سے چلے جائیں. جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے کیا بچے گی؟ جہالت. وَيُكْثِرَ الزَّلَازِلَ، پھر زلزلے بہت ہوں گے. علم اٹھ جائے گا اور زلزلے بہت ہوں گے. جب علم چلا جاتا ہے تو پھر جہالت ہوتی ہے. پھر جب جہالت آتی ہے تو اس جہالت کی نشانیاں چاروں طرف نظر آتی ہیں. بھلا بتائیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بتا چائنا کی لائٹیں لگانا ضروری ہے. کسی نے کہا کہ بھلا ہو چائنا کا کہ جنہوں نے لائٹیں بنا کر مسلمانوں کی عزت بچائی، کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی مسلمان ہیں یار، ہمیں بھی اللہ رسول سے محبت ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ لائٹیں ہیں. دیکھو ہماری محبت کی نشانی یہ لائٹیں. تو کیا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے کے لیے لائٹیں کی سہارا لینا پڑے گا؟ جی ہاں لینا پڑے گا. اس لیے کہ آپ قیامت کے قریب کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں حقیقی علم اڑ گیا ہے. اب جہاں پیچھے جاہل بچے اور وہ جاہل تمہیں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہ کرنا بلکہ جلسے جلوس کرنا. آج فلاں جلوس ہے، کل کو فلاں جلوس ہے. اور ایک بزرگ عالم نے بڑی پیاری بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ملائی. آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا اور زلزلے بہت ہوں. تو زلزلہ جو ہوتا ہے نا، زلزلہ ایک تو بلڈنگ میں زلزلہ آ گیا، ایک انسان کے اندر زلزلہ، انسان کی ایمان اس کا جھنجھوڑ دیا گیا. اب وہ بیچارہ بدعتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. صبح اس جلوس میں، شام کو اس جلوس میں، کبھی کالے جھنڈے کبھی ہرے جھنڈے، کبھی فلاں لائٹیں کبھی فلاں لائٹیں. اب اس چکر کے اندر ایسا مبتلا ہوا کہ اگر رمضان المبارک میں اس کو کہا جائے کہ بھائی تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ نہیں کھلائے گا. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ 5 لاکھ کی لائٹیں آپ نے محلے کے اندر لگانی ہے، وہ لگائے گا. کیونکہ بھائی اس بھوکوں کو کھانا کھلانے کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نظر کچھ نہیں آتا، لوگوں کو دکھائی کیا دے گا. تو یہ دور ہی نمائش کا دور ہے. یہاں جب تک نظر نہ آئے تو انسان کو دل کو سکون نہیں ملتا. تو نظر دکھانے کے لیے پھر ظاہر بات ہے اس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں جو آج آپ کو چاروں طرف نظر آتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی ایمان اور سنت کے اندر بھی زلزلہ آ گیا ہے، اور پھر شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر بھی زلزلے نظر آنے لگ گئے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ بن نفیل کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان سے کبھی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کھانا بھی بھیجا ہے؟ اب صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسے بھی سوال کر لیتے تھے جو حیران کن تھے، کیا اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کھانا بھی بھیجا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العزت نے میرے لیے نعمتیں اور کھانا بھیجا ہے. تو پوچھا اللہ کے رسول پھر کبھی وہ کھانا بچ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ واپس آسمانوں پر چلا جاتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کے اندر تربیت کا معام، صحابہ کی تربیت اور تعلیم بھی شروع کرنا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اڑ جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا سے واپس چلا جاؤں گا. اور پھر فرمایا کہ لوگوں، تم بھی یہاں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے. ایک وقت آئے گا جب تمہارا بھی چلنا، تمہارا بھی جانا شروع ہو جاؤ، تمہارا سفر شروع ہو جائے گا. تم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے. جب ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، لیکن تم جب اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تم گروہ کے اندر تبدیل ہو چکے ہو، تم فرقوں کے اندر بڑھ چکے ہو. یعنی یہ نشانی ہے کہ قیامت کے پہلے فرقے عام ہو جائیں.
تم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوگے اور تم ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ گے، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اس وقت تم دیکھنا کہ زلزلے شروع ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سال زلزلوں کے سال آئیں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ جگہ جگہ سنائی دیا جائے گا، فلاں شہر میں زلزلہ آ گیا، فلاں شہر میں زلزلہ آ گیا۔ پھر ایک بڑا زلزلہ ہوگا جو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، و قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے میرا دنیا میں آنا اور میرا وفات کر جانا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں آئے، ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ دنیا سے چلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اللہ کے لاکھوں کروڑوں ان گنت لاتعداد رحمتیں درود و سلام نازل ہوں آپ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسی وبا آئے گی، وبائیں پھیل جائیں گی اور اس سے بے شمار لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آئیں گے اور وہ فتنے مسلمانوں کے گھروں کو متاثر کریں۔ یہ موضوع ہے ہمارا، فتنے آئیں گے اور فتنے مسلمانوں کے گھروں کو متاثر کریں گے، اور ایسا ایسا متاثر کر دیں گے کہ الامان والحفیظ، جو چیز کل گناہ تھی وہ اب عام ہوتی چلی جائے۔ جس چیز کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کر کے کوئی گناہ دیکھتے تھے، اب وہ ہر گھر میں ہوگا، ہر کمرے میں ہوگا، بلکہ ہر جیب میں ہوگا، ہر موبائل کے اندر وہ بات عام ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ اکبر! آج کے دور میں 7 سال کے بچے، 5 سال کا بچہ اور اس کے بعد 15 16 سال 20 سال کا جو بچہ ہے، وہ اس شدید ترین مغرب کے شیطان کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے کے دروازے پہ کھڑا ہے، کیونکہ کب وہ ننگی چیزیں دیکھے اس کو پتہ نہیں، کب وہ ایسی باتیں سنے کہ جس میں اللہ رب العزت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کو سننے لگ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ تو بھائیوں، جہاں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، تندور کے کنارے پر کوئی بھی اپنے بچے کو نہیں چھوڑتا ہے، دور بٹھاتا ہے، اور دور بھی بٹھائیں تو پھر تندور کی جو گرمی ہے نا، دھوپ اور آگ، اس کا دھواں ضرور آتا ہے۔ تو اس خطرے اور اس فتنے سے بچانے کے لیے آپ سب کو اور مجھے، ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ وہ فتنہ کہ مسلمانوں کے ہر گھر متاثر ہوگا، دیندار گھرانے برباد، دیندار گھرانے، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں برباد۔ آپ کو پتا ہے یہ PUBG گیم اور یہ ٹک ٹاک اور یہ کیا کر رہے ہیں، کیسا نشہ ہے، کیسے نوجوانوں کو منع کرنے پر وہ بچے اپنے ماں باپ کو مار دیتے کہ بھائی مجھے اس نشے سے کیوں منع، کس طرح کی شدید ترین فتنے کے اندر مبتلا ہے، ہم سب کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن بے شمار ایسی بچیاں، بے شمار، باقاعدہ FBI کے کرائم رپورٹر جو ہیں، گورنمنٹ ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بھائی لاکھوں بچیاں ایسی ہیں کہ جو ٹک ٹاک پہ اپنی تصویر اور اپنا گانا نہیں لگاتی، لیکن انہوں نے گھر کے اندر ویسے ہی بنایا تھا، پرائیویٹلی اپنے لیے بنایا تھا، لیکن وہ شیطان لوگ ہیک کر کے ان کی مارکیٹ میں عام کر دیتے ہیں، ان بچیوں کو پھر گناہوں پر بلیک میل کرتے ہیں، اور کیس ہزاروں کی تعداد میں FBI صابر کرام میں کیس موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے ڈرنا، تقویٰ اپنے دلوں کے اندر اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا، ان کو ان برائیوں سے بچانا، اور اس بچانے کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں کہ ایسے فتنے آئیں گے جو مسلمانوں کے ہر گھر کو متاثر کریں گے، اور اس متاثر ہونے کا یہ حالت دیکھ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ کی عزت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، بچے اور نوجوان نسلیں تشدد کی طرف آ رہی ہیں، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کی باتیں نہیں سنتے، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو گولی مار لینے کی خبریں ہم نہیں سنتے، سب سن رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے یہ PUBG ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے بیان میں شروع کریں گے، اور جتنے بھی فتنے ہیں پھر علامات قیامت ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ
نصیحت پکڑنا، وگرنہ محض باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره